الحمد لله الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفزية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق اللہ العظیم. عنوان تو خلفائے راشدین کے زمانے کے اعتبار سے چل رہا تھا، لیکن چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور عموماً اس ماہ مبارک میں لوگوں کا رجحان زکوٰۃ نکالنے کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو وجود بخشا، مجھے آپ کو پیدا کیا، اور ہمارا آپ کا جو وجود ہے یہ جسم اور روح دونوں سے یہ وجود ہے، یعنی جسم میں روح ہے اور روح کے ساتھ جسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ایسا انسان کہ جسم بھی ہے اور اس میں روح بھی ہے. جسم کی ضروریات کا نظام اللہ نے الگ پیدا کیا ہے، روح کی ضروریات کا نظام اللہ نے الگ پیدا کیا ہے. جسم کی ضروریات کا نظام اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کا نظام چلایا ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے غلے نکالے ہیں، گویا یہ ایک گودام ہے زمین، کہ اس میں گیہوں بھی ہے، چاول بھی ہے، مکئی بھی ہے، باجرہ بھی ہے، چنا بھی ہے، دالیں بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو اللہ نے ہمارے آپ کے جسم کی ضرورت کو پیدا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو ایک قسم کا گودام بنایا ہے. اسی طرح پانی کی ضرورت ہے تو اللہ نے اس میں پانی کو بہایا ہے، ندی نالوں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، دریاؤں اور سمندروں کی صورت میں. اور اسی طرح ہمیں ہوا کی ضرورت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر سانس لینے کے لیے ہوا کا نظام بھی بنایا ہے. انسان بہت اوپر جائے تو آکسیجن نہیں ہوتی ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں تو زمین میں اللہ نے ہمارے لیے ہوا کا نظام بھی بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پانی کا نظام بھی بنایا اور چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے پیدا کیے ہمارے لیے، آرام سے چل سکتے ہیں. اور اسی طرح سمندر میں اگر سفر کرنا ہو تو سمندر میں سفر کرنے کے لیے راستے کا تعین کرنا، کنارہ کہاں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے پہلے تو آسمان چھت کی نما بنایا ہمارے لیے. اور ظاہر بات ہے چھت میں انسان روشنی کے دیے جلاتا ہے، قمقمے جلاتا ہے، اسی طرح بلب جلاتا ہے، ٹیوب لائٹ ہوتی ہے وہ جلاتا ہے. اللہ نے سورج کو پیدا کیا ہے کہ یہ سورج روشن کرتا ہے جہاں کو اللہ کے حکم سے، اور پھر یہ سورج ہماری کھیتوں کو پکاتا ہے، پھل اس کے ذریعے سے پکتے ہیں. چاند کی چاندنی ہوتی ہے، پھلوں میں مٹھاس آتا ہے. اللہ نے آسمان میں ستارے بنائے ہیں کہ جو سمندر میں سفر کرنے والے ہیں تو ان آسمان کے ذریعے سے اپنے راستے کی سمت معلوم کر سکیں، کنارہ معلوم کر سکیں. قرآن کریم نے اسی کے متعلق فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ وہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ دیکھتے ہیں، راستہ ان کو معلوم ہوتا ہے. میرے اللہ کے کیا ہی کہنے ہیں. اور معدنیات اللہ نے اس میں پیدا کی ہیں، اور یہیں سے ہمارے لیے کیا ہے، وہ کاٹن وغیرہ، کپاس وغیرہ اگتی ہے، اسی سے کپڑے بنے جاتے ہیں. تو گویا ایک صندوق ہے یہ زمین کہ ہمارے لیے کپڑوں کا نظام بھی اللہ نے زمین میں پیدا کیا.
تو جو جسم کی ضروریات تھیں ان ضروریات کے لیے اللہ نے ہمارے لیے جسم کے اندر وہ زمین میں ساری چیزیں رکھی ہیں. روح کھانا کھا کر خوش نہیں ہوگی، روح کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح روح لطیف اور باریک چیز ہے، وہ پانی پی کر خوش نہیں ہوتی ہے، وہ جسم کی ضرورت ہے. ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش کا نظام چلا دے، اللہ آسمان سے بارش کا نظام چلاتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے، شادابی آ جاتی ہے، خشک نہریں بہنے شروع ہو جاتی ہیں، ندی نالے پر نالے وہ کیا بہنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح ہماری روح کی غذا، اس کا بھی تو کوئی مقام ہے نا. جس طرح جسم کی غذا کا مقام، جسم کے لیے صندوق، جسم کے لیے گودام، جسم کے لیے ہوا کا نظام اللہ تعالیٰ نے زمین کے اعتبار سے چلایا ہے، اسی طرح روح کا نظام اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے. اور وہ بادل اور بارش کیا ہے، آسمان سے برستی ہے. کس طرح؟ وہ بادل کون ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام. وہ بادلوں کی مثال ہے، وہ جب آتے ہیں جہاں جاتے ہیں برستے ہیں، اپنا فیض پہنچاتے ہیں، اپنا علم پہنچاتے ہیں، اپنی روشنی پہنچاتے ہیں، برستے ہیں وہاں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میری مثال، جس علم کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، وہ مثال کیا ہے علم کی؟ وہ ایسے جیسے کہ ایک کمثل غیث، جیسے کہ ایک بادل ہو اور بادل برستا ہے. آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں زمین کی 3 قسمیں بتائی ہیں کہ جب بادل برستا ہے زمین کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ وہ پانی کو، بارش کے پانی کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اور بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، لے لیتا ہے. پھر اس کے بعد کھیت، باغ، پھل پھول، فروٹ، گندم، غلہ، یہ سب کچھ نکلتا ہے اس زمین کے ٹکڑے سے. تو یہ پانی یہ زمین بارش کے پانی کو اپنے اندر ایکسیپٹ اور قبول بھی کرتی ہے، اخذ بھی کرتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی دیتی ہے پھولوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، گندم، غلے، اناج کی صورت میں. دوسرا زمین کا ٹکڑا وہ ہوتا ہے کہ بارش اس پر ہوتی ہے، وہ زمین کا ٹکڑا پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتا، اتنا ٹھوس ہوتا ہے کہ پانی کو اپنے سینے پر کھڑا رکھتا ہے. آؤ بھائی انسان آ جاؤ، تم پی لو، اپنے کھیتوں میں اس سے پانی لے جاؤ، گھروں میں لے جاؤ، جانور بھی آتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں. تو یہ بھی خیر والا زمین کا ٹکڑا ہے، لیکن پہلے سے کم ہے. تیسرا ٹکڑا زمین کا وہ ہے کہ پانی کو اپنے اندر لے لیتا ہے لیکن نتیجہ نہیں دیتا، یعنی بخیل ہے کہ خود پانی لے لیا دوسروں کو نہیں دیتا. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں. بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے وحی کے علوم کو لیتے ہیں اور علوم کو حاصل کر کے انسانیت کو پہنچاتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ارشادات کو یاد تو کرتے ہیں اور انسانیت کو وہ ارشادات نبی علیہ السلام کی حدیثیں دیتے ہیں، لیکن اس حدیث میں مسائل وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ پہلے والے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. تیسرا وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے علوم، انبیاء کی شریعت کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، لہذا نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ روح، اس کی غذا اللہ نے نبیوں کی تعلیمات میں رکھی ہے. اور روح، ہماری جو روح ہے اور ہمارا جو بدن ہے، ظاہر بات ہے یہ دونوں اللہ کی ملکیت ہے. تھوڑا سا ابتدائی بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے. قضا لاتی ہے تو ہم آتے ہیں، قضا لے جاتی ہے تو ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہم نہ مرضی سے آتے ہیں نہ مرضی سے جاتے ہیں. یہ جسم پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، تبھی تو خودکشی حرام ہے. کیوں؟ ہم تو جسم میں کرایہ دار ہیں، اور کرایہ دار کو حق نہیں کہ مالک کے جس عطا کردہ زمین یا مکان میں یہ بیٹھا ہے اس میں کیا کرے، اپنی مرضیاں چلائے، اس لیے کہ یہ تو مالک کا حق ہے کہ وہ زمین، وہ مکان تو مالک کا ہے. اس لیے خودکشی علماء فرماتے ہیں حرام ہے، یہ وجہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ زمین، یہ جسم کے مالک ہم ہیں، تو پھر کیا ہوتا کہ فرشتہ روح قبض کرنے آتا تو ہم فرشتے کو کہتے ہیں خبردار، اس جسم کا مالک میں ہوں، آپ میری روح لے کر نہیں جا سکتے ہیں.
لیکن ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ نہ روح کے مالک ہم ہیں نہ جسم کے مالک ہم ہیں۔ اس لیے فرشتہ آتا ہے کہ اللہ نے جو امانت رکھی تھی اب اللہ اپنی امانت واپس لینے کا ارادہ فرماتے ہیں، اور حکم نازل فرما دیا اللہ نے، جاؤ میری امانت کو مجھ سے کیا میری طرف دوبارہ لوٹا کر لاؤ۔ یہ تو جب جسم میں پر مرضی ہماری نہیں، روح پر ہماری مرضی نہیں، تو پھر یہ جسم کس کا عطا کردہ ہے بھائی؟ اللہ رب ذوالجلال کا۔ یہ روح کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ خالق کائنات کی۔ جب روح بھی اللہ کی عطا کردہ، جسم بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، تو جھکیں اللہ کے غیر کے سامنے کیوں؟ سجدہ غیر کے سامنے کیوں کریں؟ اولاد غیر سے کیوں مانگیں؟ نفع نقصان کا مالک غیر کو کیوں سمجھے؟ اس لیے کہ جسم تو اس اللہ کا ہے، روح اس اللہ کی ہے، تو جھکنا بھی کس کے سامنے چاہیے؟ اس اللہ کے سامنے۔ اور اسی جھکنے کو، انتہا درجے کی عاجزی کے ساتھ جھکنے کو شریعت کے اندر عبادت کہا جاتا ہے۔ اور عبادت کی قسمیں ہیں، ایک ہے جسم کی عبادت، ایک ہے مال کی عبادت، اور ایک ہے اپنے آبرو کو قربان کرنے کی عبادت۔ جسم کی عبادت جیسے کہ نماز ہے، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی پیشانی رگڑتے ہیں۔ جسم کا سب سے مقدس، مشرف، محترم، معزز، معظم جو حصہ ہے وہ سر ہے، اسی کو ہم اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ جھکاتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کی عاجزی ہے اور عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ تو نماز میں ہم اپنے جسم کو اس اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں بھائی؟ جھکاتے ہیں۔ اور حج کے اندر کا اپنی آرزو کو مٹانا ہے، اپنی ہستی کو فنا کرنا ہے اس خالق کائنات کے سامنے۔ وہ کیسے؟ جب ہم حج پر جاتے ہیں اللہ ہم سب کو لے جائے، آداب کے ساتھ لے جائے اللہ۔ جب انسان دیکھیں اپنے علاقے میں جاتا ہے تو اس کی ٹور کچھ اور ہوتی ہے، اس کا چال چلن کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے اس بڑے گھر میں جائے گا تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ یہ علاقے کی طرح نہیں چلنا ہوگا، وہاں انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ یہاں سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، کاٹن کے پہنتا ہے، اللہ بہت دے، دوسرے کپڑے پہنتا ہے، اللہ بہت عطا فرمائے۔ لیکن جب حج کرنے جائے گا سلے ہوئے کپڑے گھر پہ رکھو بھیا، یا اپنے سوٹ کیس میں رکھو۔ اب آپ نے بغیر سلے ہوئے کپڑے، احرام کی 2 چادریں پہننی ہیں، تو اپنی آبرو کو، اپنی عزت کو قربان کر رہا ہے نا۔ یہاں خوشبو لگاتا تھا، بہترین سے بہترین پرفیوم، بہترین سے بہترین عربین عطریات لگاتا تھا، اب وہاں یہ ہے کہ احرام میں خوشبو نہیں لگانی۔ یہاں تو ہم تیل لگاتے ہیں، داڑھی پر کنگھی کرتے ہیں، بالوں میں کنگھی کرتے ہیں بہترین قسم کا، اور خیال بھی کرنا چاہیے۔ وہاں یہ کہ آپ نے تیل بھی نہیں لگانا، داڑھی میں، بالوں میں کنگھی نہیں کرنی۔ آپ نے یہاں آنکھوں میں سرما لگانا، وہاں نہیں لگانا۔ آپ نے یہاں ناخن کاٹنے، جمعے کے جمعے وہاں نہیں کاٹنے آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشقانہ سفر ہے، اور عاشق اپنے معشوق کی محبت میں فنا ہوتا ہے، اور وہ اسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ نہ اس کو لباس کا ہوش ہوتا ہے، نہ اس کو زیب و زینت کا ہوش ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا؟ کرنا نہیں ہے کام بھائی، کہ جی وہ اگر کسی عاشق سے کہو تمہاری محبوبہ جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ذرا صبر کرو، میں ذرا داڑھی پہ کنگھی کر لوں، تیل لگا لوں، میں ذرا نہا کر آ جاؤں، وہ تو نکل جائے گی، وہ بھاگے گا۔ نہ جوتوں کا ہوش ہوگا، نہ اپنے کپڑوں کا ہوش ہوگا، وہ اپنے محبوب کے دیدار کے لیے جائے گا۔ تو یہ عاشقانہ سفر ہے۔ اس لیے احرام کی چادر ہے، جو کفن کا کی جو صورت ہے، کفر کا ایک منظر پیش ہوتا ہے، وہ پیش کرتا ہے، وہ انسان کیا جاتا ہے وہاں۔ اب جب بیت اللہ کا طواف کرے گا تو بیت اللہ کے طواف کے بارے میں بھی یہ ہے کہ تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی، اپنی ہستی کو مٹانا ہے۔ 4 چکر آپ نے اکڑ کر کرنے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ 3 چکر نارملی، اور احرام کی چادر وہ یہاں دائیں طرف کی جو چادر ہے وہ دایاں طرف، دایاں حصہ صرف کندھا، پورا یہ نہیں، صرف کندھا وہ ننگا کرنا ہے اور چلنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد جب آپ نے کیا ہے صفا مروہ کی کیا دوڑ لگانی ہے، ایک جگہ آتی ہے وہاں دوڑ لگانی ہوتی ہے، اپنی مرضی نہیں۔ یہاں کوئی مولوی صاحب کسی نے دیکھا دوڑتا ہوا یہاں سے سوسائٹی کی طرف، کوئی کہ پاگل ہے، پتہ نہیں پیچھے کتے لگ گئے ہیں، کیا ہو گیا؟
مصیبت یہ آج کل ہمارے لیے ورزش کرنا مشکل ہے. اچھی جگہوں پر تو یار لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں, پٹاخے وہاں سے پھوڑتے ہیں, رات کو ہماری نیندیں خراب کرتے ہیں. یہ ہمارے محسن ہیں بیچارے ماشاءاللہ. اور اچھی جگہوں پر یار لوگوں نے قبضے کیے ہوئے, یا کتے ہمارے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. اگر مولوی صاحب صبح جوگنگ کے لیے بھاگے تو کتا سمجھے گا کوئی فراڈی آدمی ہے, بھاگو اس کے پیچھے کوئی مال مل جائے گا اس سے, مولوی صاحب سے. اب ہم کہاں جائیں؟ تو اس لیے وہی جگہ بچی ہوئی بیت اللہ کی, اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمیں ہر سال وہاں لے جائیں. سالانہ دوڑ کی زکوٰۃ تو وہاں نکالیں کم از کم. آمین تو کہہ دو یار. کیا کریں یار, لوگ کی مہربانی ہے بھائی. میٹھا میٹھا, ہپ ہپ, کڑوا کڑوا, تھو تھو, تو کھاو. یار لوگ ہیں نا, ہم تو اللہ معاف فرما غلام ہیں. یہ ہمارے بڑے ہیں, اچھی جگہوں پر یہ آ جائیں, ہم تو کچرے میں رہیں گے. کیوں؟ پیسو ہمیں, ہمارا جوس نکالو, پیسو, رگڑے مارو ہمیں, پٹاخوں سے خوش کرو ہمیں. پٹاخے پھوڑو, ہماری قوم بھی خوش ہوتی ہے. ماشاءاللہ جی پٹاخے پھٹے جا رہے ہیں. تو اس سے کوئی وہ موزی قسم کا جو ہمارا پڑوسی جو وزیر اعظم ہے وہ ڈر جائے گا کیا؟ وہ اسرائیل ڈر جائے گا کیا؟ تو خیر بات پتہ نہیں, یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بات کہوں, کہاں سے کہاں نکل گئی. تو آتے ہیں آمدم برسر مطلب. حج کے اندر انسان اپنی ہستی مٹاتا ہے, اپنی آبرو مٹاتا ہے. یہ عبادت. اور مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ کے ذریعے سے, کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان مال کی محبت کو دل سے نکالے. اور اللہ کا قانون کتنا زبردست قانون ہے کہ جس مال کے کمانے میں جتنی کم محنت لگتی ہے, اللہ نے فرمایا اس میں تھوڑا زیادہ نکالو میرے نام کا. جس مال کے کمانے میں اس سے زیادہ محنت لگتی ہے تو اس سے تھوڑا سا کم, اللہ نے فرمایا اس سے کم نکالو. جس مال کے کمانے میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے, اللہ فرماتے بالکل کم نکالو. اتنا زبردست میرے اللہ کا نظام ہے. مثال کے طور پر اگر اسلامی حکومت ہو, اسلامی حکومت, سارا سیٹ اپ اسلامی ہو, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنگل میں گئے, آپ نے کوئی کھدائی کی, آپ کو وہاں سے ایک دیگ برآمد آپ کے لیے ہوئی, اور آپ کو دیگ ملی زمین سے, اس میں سونا تھا. اب شریعت یہ فرماتی ہے کہ اس مال کے حاصل کرنے میں آپ نے بہت محنت نہیں کی, تھوڑی سی کی, کھدائی کی, دیگ نکل آئی. اب اس کا 5واں حصہ آپ حکومت وقت کو دیں گے, بیت المال میں داخل کریں گے, اور 4 حصے آپ اپنے پاس رکھیں گے. مثال کے طور پر 100 روپے, تو 100 روپے کا 20واں یعنی کہ وہ 5واں حصہ کیا 20 روپے بنتے ہیں. 20 روپے آپ نے بیت المال میں داخل کرنے, 80 روپے آپ نے اپنے پاس رکھنے. یہ سب میں نے مثال دی ہے اس لیے کہ اس میں آپ کی محنت نہیں لگی زیادہ. اگر اس سے زیادہ محنت لگے, مثال آپ کے پاس کھیت ہیں, تو کھیت میں کیا آپ نے کیا بس کھیت کو ہموار کیا, گندم ڈالا اور اس کی حفاظت کی, تو اس میں پھر یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کے لیے زمین سے پیداوار نکلے گی اس کا 10واں حصہ آپ غریبوں میں دو گے, باقی حصہ اپنے پاس رکھو گے. اس کو کہتے ہیں عشر نکالنا. لیکن اس سے بھی زیادہ اگر محنت کرنی پڑے, جیسے ہمارے تاجر بھائی کرتے ہیں کہ مال کی خریداری کرتے ہیں, مال کی ڈیلنگ کرتے ہیں, مال کی حفاظت کرتے ہیں, قرضے لیتے ہیں, امانتیں اپنے پاس رکھتے ہیں, ہر وقت سوتے ہوئے میں بھی ان کو کیا ہے مال کی فکر ہوتی ہے, میرا جو ہے نا وہ مال فلاں جہاز میں فلاں ملک کے لیے جا رہا ہے, کارگو میں پہنچا کہ نہیں پہنچا. یہ ساری توانائیاں وہ بیچارہ کیا کرتا ہے, خرچ کرتا ہے. تو اس کے پاس اس کی صلاحیتیں اس مال میں زیادہ لگ رہی ہیں, اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ فکر نہ کر, تھوڑا سا لوں گا, وہ کیا 2.5%, 40واں حصہ مجھے دے دو, یعنی کہ 1000 میں 25 روپے میرے نام کے کر دو, باقی تم کھاؤ مزے کرو. لاکھ میں 2.5 میرے نام کر دو, باقی کیا کر دو تم لوگ کھاؤ, میں تم سے نہیں پوچھوں گا. بس تم نے 2.5 میرے نام کے دے دیے غریبوں کو, تمہارا سارا مال میں اس کی حفاظت کروں گا, سیفٹی کی ذمہ داری میری ہے. سبحان اللہ, اللہ نے کیا نظام چلایا ہے. تو یہ تو ہے فرض زکوٰۃ نکالنے کا اللہ نے قانون بتا دیا, اتنا نکالنا ہے, کل مال کا 2.5%, جس کو 40واں حصہ کہتے ہیں وہ نکال لیں. اب یہ تو مجھے آپ کو اللہ نے بتا دیا. اب یہ کہ اس کے ساتھ شریعت نے جذبہ بھی پیدا کیا دینے کا. ایک ہے قانون, دوسرے قانون پر عمل درآمد, اور اس کے لیے طریقہ کیا ہے جذبہ پیدا کرنا, ڈنڈے سے نہیں بلکہ کیا جذبہ بیدار کرنا.
انسان کے دل کی کھیتی تیار ہو جائے خود دے، اور اس کی کئی مثالیں شریعت میں ملتی ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا مالدار انسان، بڑا تاجر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا مال کہاں کہاں جاتا تھا؟ روم، شام، مصر، ان کا مال جاتا تھا۔ اور واپس جب ان کے غلام نوکر وغیرہ مال لاتے تھے تو جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، یا تھیلا نہیں ہوتا تھا، یا بوری پیسوں کی نہیں ہوتی تھی، اونٹوں پر ان کے مال، درہم، دنانیر، سونے چاندی کے سکے آتے تھے۔ اور جب وہ گھر میں آتے تو یہ ان کے گھر میں کوئی کسی تجوری میں نہیں رکھتے، گھر کے ایک کونے میں مال رکھا جاتا، چھت تک وہ پیسے بھرے جاتے تھے، اتنا پیسہ اللہ ان کو عطا فرماتے تھے اور یہ خرچ کرتے تھے۔ ہاں، قائم حدیبیہ والے کتنے تھے؟ 1400 تھے۔ اچھا 1400 تھے، ایک مخصوص پیمانہ تھا ان کے پاس، اس میں سونے کے سکے ڈالتے تھے۔ جاؤ حدیبیہ میں جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مرنے کی قسمیں کھائی تھی، ہم کافروں کو ماریں گے اور مریں گے لیکن محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ نے فرمایا، جاؤ ان صحابہ کے گھروں میں جاؤ، اور یہ ایک مخصوص برتن ہے، اس میں سونے کے سکے ڈال کر ان کو دے کر آؤ۔ 1400 صحابہ کو اس طرح دیے انہوں نے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، راشن کے تھیلے ہم سے، لیکن آپ بھی نہیں سمجھتے ہو نا، آپ بھی پھر جاتے ہو، ادھر تو یوں کرتے ہیں، ادھر پتہ چلا حضرت جی جا رہے ہیں، جی کیا ہو جی؟ تو وہ بہت بڑا بوجھ لے کر جا رہے ہیں، آپ بھی تو نہیں سمجھتے ہو نا، کلا پھاڑ پھاڑ کر تو ہم بھی تھک گئے، ہم نے بھی قسم کھائی ہے ڈھیٹ ہونے کی، وہی تو نہیں ہو بھائی، نہیں ہو نا ایسے، آپ تو بڑے شریف لوگ ہو، میں ہی ہوں، سارا میں ہی لے کے جاتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، نہیں سمجھے کوئی نہ سمجھے، خدا کی قسم ہم نے بھی قسم کھائی بھی، بولیں گے آخر تک۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ ایک مخصوص پیمانہ اور برتن، اس میں وہ سونے کے سکے ڈلوا کر ہر صحابی کے گھر میں دیتے تھے۔ یہ ہے دینداری، یہ ہے تبلیغ، یہ ہے دین کی چوکیداری، یہ ہے غریب کی عزت کو چھپا کر رکھنا، اس کو بے عزت نہ کرنا، اسے کہتے ہیں۔ یہ ملفوظات جھاڑنا یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے بھائی، غریب کو غریب کے گھر تک پہنچاؤ، یہ کمال ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا، اچھا وہ اصحاب بدر، وہ یوم الفرقان کے دن ڈٹنے والے، اور رمضان المبارک میں اپنے پیٹ کو خالی رکھ کر اللہ کے نام پر دفاع کرنے والے، دین اسلام کا دفاع کرنے والے غازیان اسلام، جنہیں آج ہم فخر سے کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے گھروں میں جاؤ، یہ برتن لے کر جاؤ، سونے اور چاندی کے سکے میں ڈال کے دے رہا ہوں، صحابہ کو میرے گھر پہ مت بلانا، صحابہ کے در دولت پر جانا، اس لیے کہ یہ وہ مقدس صحابہ ہیں، ان کو بلایا نہیں جاتا، ان کے گھر میں جایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت اکرام کریں گے۔ اور پھر ان کے گھر میں انہوں نے دیے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے قانون بتایا۔ پھر دوسرا کیا جذبہ پیدا کیا کہ صحابہ کرام اور امت کو یہ درس دیا گیا کہ آپ خرچ کیا کرو، اور امت میں اس وقت اجتماعی طور پر ذہن سازی کی گئی، اور امت اجتماعی طور پر تیار ہو گئی خرچ کرنے پر۔ دوسری مثال، ہماری ماں، مقدس ماں، جس کا دوپٹہ جنگ خیبر میں لہرایا گیا، جس کا دوپٹہ زمین و آسمان سے زیادہ مقدس ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک بوری لے کر ان کے پاس آئے، اس میں دراہم اور دنانیر تھے، سکے تھے سونے چاندی کے، وہ لے کر آئے۔ خالہ جان اور حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی، ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، سگا بھانجا تھا، اس لیے حضرت عائشہ کی کنیت تھی ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے، رکھا، وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے باندی سے کہا سارے فقیروں میں تقسیم کر دو، آج میرا حال یہ ہے، میں رکشہ کرائے کر لے کے جاتا ہوں، صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں، وہ 5 8 10 بورے اپنے گھر کے لیے، رمضان کیا عید کیا، میرے خیال سے 8 9 مہینوں کا راشن کیا ہے وہ بوریوں کی صورت میں رکھتا ہوں۔
مسئلہ پوچھا ہے علماء سے کہ جس فقیر کے پاس اتنا پیسہ جنہوں نے لوگوں نے زکوٰۃ کے طور پر اس کو دیا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو گیا، اب اگر کوئی پیسہ دے اس کے لیے زکوٰۃ کے طور پر لینا حرام اور ناجائز ہے، تو ام المؤمنین نے اپنی باندی سے کہا سب خرچ کر دو، سب خرچ کر دیا۔ پھر باندی نے بعد میں کہا اماں جان اپنے لیے تو رکھ لیتی، آپ 3-4 دن سے فاقے سے ہیں۔ یہ ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنے آپ پر اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی حاجتوں کو نیچے کرتے ہیں، بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ، قربان میری ماں تیرے پاؤں کی مقدس مٹی پر، کہا بیٹا مجھے پہلے بتا دیتی۔ بعض علماء نے ترجمہ یہ لکھا ارے بے وقوف، مجھے پہلے بتا دیتی 3-4 سکے میں بھی، زیادہ نہیں، 3-4 سکے میں بھی رکھ لیتی، کچھ افطاری کے کام آ جاتا، کھانے پینے کے۔ کون ہے یہ؟ میرے نبی کی لاڈلی بیوی ہے۔ یہ امت میں پھر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے سخاوت کا جذبہ پیدا کیا۔ قربان میرے امام اعظم ابو حنیفہ، ہمیں فخر ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے؟ آج ہم ان کے نام لیوا ہیں میرے بھائی، ان کا طرز عمل بھی اپنا ہے۔ رمضان کے دنوں میں ہم لگتا ہے ایسے کہ پتہ نہیں جیسے ہم ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، تکبر کی چادر اور تکبر کے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، کہنے سے نہیں کردار سے ہم دیکھتے ہیں۔ اکڑ ایسی آ جاتی ہے جیسے کچھ سریا گھسا ہوا ہوتا ہے اس کی گردن پر۔ نیچے آئے، نیچے جھانک کر دیکھیں، کوئی بیوہ رو رہی ہوگی، جائیں اس کے گھر میں، اس کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو پہنچیں، اس سے دعائیں لیں۔ دینے کا انداز غلط ہے ہمارا دینے کا انداز انسان بالکل حاکمانہ ہے، ہمارے دینے کا انداز غلط ہے۔ اپنے مطلب کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں، یہ والے نہیں پوچھتے ہیں، سائڈ پر ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ معمولی انسان تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، کوفے میں ان کا کام تھا، علاقہ ان کی اپنی کیا گویا کہ کپڑے کی فیکٹریاں تھیں، فیکٹریاں تھیں، کپڑے بنتے تھے وہاں، اور ان کے پھر اپنے تاجر ہوا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب دنیا سے گئے نا تو ان کی مالیت کتنی تھی؟ 56 کروڑ روپے اس زمانے کا چھوڑ کر گئے۔ آج کل کے حساب لگا لیں، اتنا تو بل گیٹس کے پاس بھی نہیں ہوگا مال اس منحوس کے پاس جس نے کرونا کا چکر چلایا کم بخت نے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ان کے علاقے کے جتنے غریب ہوتے تھے ہر ایک کا نام، ہر ایک کے کپڑے کا سائز، ہر ایک کے گھر کا پتہ، کون بڑا کون چھوٹا، کون عورت کون بچی کون بچہ کون لڑکا کون لڑکی، ہر ایک کا پورا مکمل نظام ان کے پاس رجسٹر میں رکھا ہوا ہوتا تھا۔ اور پھر باقاعدہ ان کے کپڑے سلوا کر پیک کروا کر عید سے پہلے ان کے گھر میں پہنچا دیا کرتے تھے، تاکہ کل صبح کو جب سورج عید کا آئے اور پہلا دن عید کا ہو، صرف امیر حضرات اجلے اور خوبصورت کپڑے پہن کر نہ آئے مسجد کے اندر، گلی کوچوں میں نہ پھریں، بلکہ غریب کے بچے بھی ایسے ہی عمدہ لباس پہن کر آئیں تاکہ ان کو وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو اپنے گھر نہیں بلاتے تھے، تشریف لائیں، ٹوکن لے لے، یہ لے لے، بھاگے یہاں سے۔ یہ ویڈیو بن نہیں رہی ورنہ یوں کا اشارہ اچھا ہوتا، بلکہ خود اپنے نوکروں کو ان کے گھر پہنچاتے، جائیں ان کے گھر میں یہ کپڑے دے کر آئیں، جائیں یہ ضرورت مند ہے۔ یہ تو صرف 56 کروڑ میں نے کہا، قرضے لینے والے الگ ہیں اس سے۔ مشہور بات، ایک آدمی نے قرضہ لیا، ٹائم اور وقت پر واپس نہیں کیا، اب وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جہاں دیکھتا تو وہاں سے دوسری جگہ چلا جاتا، وہ کنی کترا کر گلی بدل دیتا، گلی نمبر 4 میں چلا جاتا۔ ایک دفعہ امام صاحب نے دیکھا کہ وہ آ رہے، پھر دوسری گلی میں بھاگا، حضرت امام صاحب پہنچے اور روکا اس کو، ارے بھائی تعلقات کیوں توڑ رہے ہو؟ آپ نے مجھ سے پیسے لیے ہیں، نہیں طاقت، کوئی مسئلہ نہیں، نہ دیں مجھے پیسے، پیسوں سے اچھے تعلقات ہیں، تعلقات نہ توڑے، وہ پیسے تھے میں نے اللہ کے لیے معاف کیے۔ لیکن اب یہ مطلب بھی نہیں ہم اس نیت سے لوگوں سے قرضہ لینا شروع کر دیں،
او بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ تعلقات سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے، تو لہذا اب کیا ہے، تعلقات اچھے ہیں یا پیسے اچھے ہیں؟ یہ تجربے نہ کریں مولوی صاحب سے، ہم نے بڑے دکھ کھائے ہیں۔ کتنے ایسے آئے مولوی صاحب، ابے بھائی مولوی صاحب کو تم تو ظالم ہو، تمہیں جنت میں اللہ لنگڑا کر لو، تم ہم سے لیتے ہو، کوئی موبائل کے لیے پیسے دے دو، کوئی یہ، وہ بعد میں سلام بھی نہیں کرتے، خدا ان کو جنت میں لنگڑا کرے۔ وہ اسی بات چھڑ گئی، کہنا نہیں تھا، کہہ دیے تو کیا کرے، کہہ دیے تو کہہ دیے بھائی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس طرح ان کے کیا ہے، وہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے لیکن گھروں میں جا کر دیتے تھے۔ اب بھی اگر سمجھ نہ آئی کوئی حل نہیں ہے پھر بھائی، وہ میں نے عرض کیا نا، مطلب کی باتیں سب سمجھتے ہیں، جہاں مطلب کی باتیں نفس پر چوٹ لگتی کہتے ہیں یہ مولوی صاحب جوشیلے ہیں یہ ہماری ذہن کا نہیں ہے، تمہارے ذہن کا آئے گا اسرائیل، وہ چھوٹا بھی لے کر آئے گا، ویسے بھی آج کل چھوٹے لے کر گئے ہوئے۔ تو خیر اسی طرح میرے محترم امت میں مزاج تھا دینے کا، اور تو اور گویے، گانے گانے والے، یہاں تک کہ ان میں بھی خرچ کرنے کا مزاج تھا۔ خلیفہ منصور رحمۃ اللہ علیہ اس کے زمانے کا گویہ تھا معبد جوہنی، ہمیں اس کے نظریہ عقیدے سے کوئی وہ نہیں، خرچ کرنے کا وہ معیار بتا رہا ہوں۔ صرف ایک گانے کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ گانا گانا جائز ہے، میں مزاج بتا رہا ہوں کہ اچھے تو چھوڑیں، گناہگار بھی خرچ کیا کرتے تھے، میں یہ مزاج بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ گویہ تھا، اپنے ایک گانے کے قوالی کہیں گانا کہیں 40 سے 50 ہزار روپے لیتا تھا، اور پھر امیر لوگ 10,000 روپے اس کو الگ دیتے تھے، اور خلیفہ منصور اس کو روزانہ کے 10,000 روپے بیچتا تھا، 3 بکرے بیچتا تھا، 2 کٹے ہوئے 1 سالم زندہ سلامت۔ اس کی وجہ کیا کہ مطلب یہ کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہے، یہ کوئی شیخ الحدیث کا بچہ ہے، مطلب یہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، جیسے ہمارے ٹک ٹاکر اپنے کو سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام نہیں کر رہا تھا، آگے جو اس کی وجہ ہے کہ اس کے ہاں دسترخوان لگتا تھا، ایک وقت میں 200 سے 300 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، کوئی وزیر آ رہا ہے اس سے گانا سیکھنے کے لیے یہ حال تھا بھائی، کوئی کیا آ رہا ہے اس کو کیا ہے اپنا استاد بنانے کے لیے، تو اس لیے دسترخوان وسیع ہوا کرتا تھا، اس لیے یہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے اگر ہمارے والد لوگوں پر خرچ نہ کرتے آج ہمارے پتہ نہیں کتنے محل ہوتے۔ بادشاہ عالمگیر کا نام سنا ہے رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا انسان گزرا ہے جس نے فتاوی عالمگیری 500 علماء کی کمیٹی بنائی اور اپنے ماتحتی کے اندر یہ لکھوایا فتاوی عالمگیری۔ تو یہ جب کسی جگہ کا سفر کرتے تھے تو ان سے پہلے آگے ایک جماعت ہوتی تھی، یہ باقاعدہ وہاں کا سروے کرتے، 3 دن وہاں سٹے کرتے، پھر یہ بادشاہ عالمگیر آتے۔ ایک دفعہ یہ کشمیر کا سفر کرنے کا ارادہ کیا، آگے جو ان کی پہلے سے جماعت تھی وہ گئی، انہوں نے جگہ دیکھی، وہاں رک گئے، اور کہ بھئی بادشاہ آئیں گے، 12 میل پہلے یہ جاتے تھے تو بادشاہ سلامت آئیں گے۔ اب بادشاہ سلامت کے آنے سے پہلے یہ وہاں، اس کا نام تھا منعم، جو پورے نظام کو چلانے والا تھا، اس کا نام منعم تھا، اور منعم عربی میں اس کا ترجمہ اردو میں انعام کرنے والا، نعمت دینے والا، انعام کرنے والا، انعام دینے والا۔ اب وہاں ایک آدمی آیا، وہ بھی کوئی اسی طرح کا تھا، اور اس نے منعم کے سامنے کہا ارے یہاں تو منعم آیا ہوا ہے، جہاں منعم آتا دربار سج جاتا ہے، وہ پہاڑوں میں آئے وہاں سخاوت کے دریا بہا لیتا ہے، وہ صحراؤں میں آئے وہاں سخاوت کی کیا برسات کر لیتا ہے۔ ابے تمہیں پتہ منعم آیا ہے، وہ دربار سجانے والا ہے۔ منعم نے 3 لاکھ روپے دیے اس کو، اگلے دن پھر آیا، پھر 3 لاکھ روپے دیے، پھر اگلے دن آیا 3 لاکھ روپے دیے، 9 لاکھ ہو گئے۔ چوتھے دن انتظار کیا، نہیں آیا۔ منعم نے کہا پکڑ کے لاؤ، یہ کہاں ہے بھائی، اس کو میں نے 3 دن 3 لاکھ روپے دیے، کہاں ہیں؟ پکڑ کر جب لائے، کہا کیوں نہیں آیا؟ کہا جی اس لیے نہیں آیا، بس آپ نے مجھے اتنے دیے کہ میری 7 نسلوں تک کافی ہے۔ 9 لاکھ اس زمانے کے، اور بادشاہوں کے مزاج کا پتہ چلتا نہیں ہے کہ بھئی 9 لاکھ تو تم نے مجھے دے دیے، ایسا نہ آج اگر ہم آپ کے مزاج کے خلاف بات نکلے تو آپ کو واپس کرو وہ 9 لاکھ روپے، اس لیے میں نہیں آیا۔ اس نے کہا میں نے نیت کی تھی یہاں 10 دن رکنے کی، اور میں نے نیت کی تھی ان 10 دنوں میں ہر روز تم آؤ گے میں تمہیں 3 لاکھ روپے دیتا رہوں گا۔ امت میں سخاوت کا مزاج تھا، اللہ نے قانون بتا دیا، امت میں سخاوت کا مزاج تھا، تو وہاں کوئی آپ کو غریب نہیں ملے گا۔ آج امت میں اجتماعی معاملہ ختم ہے، انفرادیت پر آ گئی ہے۔ قرآن کریم نے 8 مصارف زکوٰۃ کے ذکر کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین،
کہ یہاں صدقات سے مراد سب علماء فرماتے زکوٰۃ مراد ہے. زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے, مسکینوں کا حق ہے. فقیر مسکین دونوں ایک ہے لیکن تھوڑا فرق ہے. مسکین اس کو کہتے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور تنگ ہو کر وہ لوگوں سے مانگنے آ جائے, اور فقیر اسے کہتے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن پھر بھی لوگوں سے مانگنے نہیں آتا. اللہ فرماتے حق ہے والعاملین علیہ, اور حکومت کی طرف سے, اسلامی حکومت مراد ہے, حکومت کی طرف سے جو لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو زکوٰۃ کی مد میں سے ان کو دینا بھی کیا ہے, جائز ہے. والمؤلفۃ قلوب, اور وہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ان کا دل جوڑنے کے لیے, کیونکہ اب سب کچھ تو ان کا کیا ہے, ان کی برادری والے لے گئے, اب کچھ بھی نہیں ہے, ان کو بھی کیا کر دو جب تک کہ یہ صاحب حیثیت نہ بنے ان کو زکوٰۃ دو تاکہ اسلام کے دامن کے ساتھ چمٹے رہیں. وفی الرقاب, غلام ہے, غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے, کسی کے پاس غلام ہے آپ نے اس کو پیسے دے دیے بھائی یہ لے لو, اس غلام کو کیا کر دیا, آپ نے آزاد کر دیا. اور بعضوں نے اس کا یہ فرمایا رقاب سے مراد کیا ہے کہ کوئی ناحق جیل میں ہے, آپ کو اللہ نے دیے ہیں پیسے, آپ زکوٰۃ میں سے کیا ہے نفلی صدقہ بھی دیں, زکوٰۃ میں سے بھی آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے لیے کیس لڑیں, وکیل اچھا ڈھونڈیں تاکہ وہ ناحق جو جیل میں گیا ہوا اس کے ساتھ تعاون ہو. والغارمین, جو قرض میں ڈوبے ہوئے ان کو دیں. میرے محترم ناراض نہ ہو, پہلے یہ مصارف میں ذکر کر دوں. وفی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جو ہیں اس کا پہلا مصداق مجاہد ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, پہلا مصداق اس کا مجاہد ہے, طالب علم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من طلب فی علم فهو فی سبیل اللہ, کہ جس نے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا, قدم رکھا, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. تبلیغ کے لیے جو جاتے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں, ختم نبوت کے محاذ پر جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں. اسی طرح دفاع صحابہ میں جو نکل رہے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں ہیں. مدارس میں بچوں کو قرآن حدیث فقہ سکھا رہے ہیں, علم کلام سکھا رہے ہیں, اصول حدیث اصول تفسیر سکھا رہے ہیں, عقائد کے اوپر بحثیں سکھا رہے ہیں, یہ بھی خدا کی قسم اللہ کے راستے میں ہے. معذرت چاہتا ہوں, ہم نے صرف ایک ہی اللہ کا راستہ سمجھا ہے, ہم انہی کو پیسے دیتے ہیں. ارے اللہ کے راستے کے اور بھی لوگ ہیں, اگر ایک ہی کو دیں گے اور ڈیمیج ہوگا معاملہ, وہاں تعاون نہیں پہنچے گا, دین اسلام کی سرحد وہاں سے غیر محفوظ ہوگی, پھر وہاں سانپ نکلیں گے شیعوں کی صورت میں, سانپ نکلیں گے قادیانیوں کی صورت میں, سانپ نکلیں گے دیگر قسم کے وہ بدعتی لوگوں کی صورت میں. ان کا دفاع کون کرے گا؟ وابن السبیل, اور جو مسافر ہیں راستے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مسافر ہیں ٹھیک ہے, اپنے گھر کے اندر ہوگا اس کے پاس لیکن یہاں کچھ بھی نہیں, ان کو بھی دینا ہے. یہ 8 مصارف شریعت نے ذکر کیے, ہم نے ایک ہی کو پکڑا ہوا بھائی. ابے کبھی ختم نبوت والوں کو بھی تو دیں ہم. میں علاقے کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بہت کم ایسے لوگ ہوں گے, وہ لوگ جو مخیر ہیں, غریب نہیں غریب دیتے ہیں, مخیر لوگ ہیں, کیا کبھی انہوں نے مجاہدوں کو کھل کر دیا اور بتایا کہ آج میں نے مجاہدوں کو دیا ہے زکوٰۃ؟ کیا ختم نبوت والوں کو دیا؟ کیوں؟ ایک ذہن ہمیں دے دیا گیا ہے, یہ دہشت گرد, یہ فنڈامنٹلسٹ, یہ شدت پسند, یہ دقیانوس, بس یہ ہے مصلحین امت. ان کے دل کے اندر اس امت کی شفقت ہے, ان کے دل کے اندر امت کی خیر خواہی ہے, باقی سارا بگاڑ ہے. میرے محترم, جہاد کی برکت سے خدا کی قسم علماء ائمہ پیدا ہوئے ہیں. میں اس کی 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں, پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات جا رہی ہے. حسن بصری کا نام سنا ہے؟ کتنا بڑا انسان ہے. حسن بصری جہاد میں غلام بنے تھے اور پھر ان کو لایا گیا, ان کو آزاد کیا گیا, وقت کا امام بنا صحابہ کی تربیت میں. اگر جہاد نہ ہوتا, حسن بصری کسی کافر کے گھر میں ہوتے اور یوں ہی بت کے سامنے کیا سجدے کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے, کوئی حسن بصری کا نام جانتا؟ اس مبارک عمل کی برکت سے حسن بصری غلام بنے, صحابہ نے آزاد کیا, اپنی صحبت میں بٹھایا, حسن بصری کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچایا. سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں, بہت بڑا فقیہ گزرا ہے مدینہ طیبہ کا, وہ بھی غلام تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. عطا ابن ابی رباح بھی اسی طرح تھے, باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس پر. تو دین اسلام کا کوئی عمل جسے میرے نبی نے کیا وہ نہ مبارک ہو, خدا کی قسم سوچ کرنے والا اس کا ایمان گیا. یہ ہے مصارف ثمانیہ, 8 مصارف, کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو دیں. یہ تو شکر کریں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کو دے دے, باقی
اگر کسی کو نہ دیا تو زکوٰۃ تمہاری ادا ہو جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے ڈنڈا تیز کیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ والوں کو چاہیے 8 مصرفوں کو پورا پورا دیں۔ تو ہمارے امام صاحب فرماتے چلو چھوڑو، یہ بیچارے بچے ہیں، ایک سال ایک کو دے دے، اگلے سال دوسرے کو دے دے، تیسرا سال تیسرے کو دے دے، اس طرح کا معاملہ چلا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ قانون اللہ نے بتا دیا 2.5% دینا ہے، اور پھر اس کے لیے ذہن سازی کروا دی گئی کہ آپ میں جذبہ ہو خرچ کرنے کا۔ تیسری بات گزارش ہے میرے محترم عزیزوں، اپنے مالدار بھائیوں سے جہاں تک آواز جائے گی ان سے گزارش ہے، ہاتھ باندھ کر زکوٰۃ اجتماعی انداز میں دیں، انفرادی انداز میں نہ دیں۔ علاقے کے چند مخیر حضرات جمع ہو جائیں اور وہ بھی بہترین قسم کے سوچ رکھنے والے ہوں کہ ہم اپنی زکوٰۃ مثال کے طور پر، ایک کہے میری 2 لاکھ نکلتی، دوسرا کہتا ہے میری 3 لاکھ کرتی ہے نکلتی ہے، ہم ایک چھوٹا سا کارخانہ کھول دیں، ایک کمپنی چھوٹی سی، ایک دکان کر دیں، اور وہ دکان 3-4 بھائی، یہ بندہ یہ بندہ یہ بندہ، ہم یہ 4 آپ بندے ہوں، ہم نے ایک بڑا میڈیکل سٹور لیا مثال کے طور پر، یا ہم نے کوئی بڑی دکان لی ہے، ہم آپ چاروں کو اس دکان کا برابر کا حصے دار بنا کر مالک بناتے ہیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں۔ یہ جب آپ کریں گے اس میں کیا ہوگا؟ وہ کام کریں گے، پھر کیا ہے، باقاعدہ یہ 4 حضرات آسودہ حال ہوں گے، اور پھر یہ کئی گھرانوں کی کفالت کرنے والے ہوں گے۔ ہم نے وہی قسم کھائی کہ بورے دینے لوگوں کو، ٹوکن دینے، بورے دینے۔ الو میرا اپنا سیدھا ہو، معذرت چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ وہ رمضان میں پھر صوفیوں والی باتیں کریں گے، حسن بصری یہ فرماتے تھے اور جنید بغدادی یہ فرماتے تھے، غیبت نہ کرو۔ پھر وہ صوفیوں والی باتیں کہوں گی بھائی، اس کو رمضان کے لیے چھوڑ دو، یہ ذرا کڑوی باتیں لے لیں تاکہ جمعے کے بعد پانی میٹھا میٹھا پی لیں تو کڑوا پن ختم ہو جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ کتنوں نے ایسی محنت کی ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ چند لوگ ملے، اپنی لاکھوں کی زکوٰۃ ملائی، اس سے ایک مکان لیا اور 3 منزلہ مکان لیا، کہا بھائی آپ غریب ہو، میں ایک منزل کا، ہم آپ کیا ہے، آپ کو اس منزل کا، آپ کو اس منزل کا، آپ کو اس منزل کا، ہم نے آپ کو مالک بنا دیا، یہ کاغذ پر آپ کے نام ہے، آپ کو ہم نے پاور دے دیا، آپ اس کے مالک۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ وہ جو یہ اس کا کرایہ لگتا تھا 8,000 کا، 10,000 کا، 12,000 کا، 13,000 کا ماہانہ کرایہ، گیس بجلی کے بل کے علاوہ، اب وہ سیف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کی کمیٹیاں بھرے گا، پھر کیا ہوگا؟ اس سے پلاٹ خریدے گا، اس کو بیچے گا، یہ ماشاءاللہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے یقین کریں بہت دل دکھتا ہے میرے محترم، اللہ کرے میرے مخیر بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اس کھڈے کا، ہفتہ بھی نہیں گزرا، ہمارے گھر خاتون آئی، اور الحمدللہ عادت ہے، اللہ آئندہ بھی رکھے، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، غرور نہیں، اللہ نے بزرگوں کی جوتیوں کی طفیل یہ مزاج بنایا ہے کہ خواتین سے بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، بھیگ سکتے ہیں بھائی، ہم اپنے کو ولی اللہ نہیں کہتے ہیں۔ اس نے میری اہلیہ سے کہا، میں اس مسجد کا نام بھی نہیں لوں گا، خامن اس کا ماشاءاللہ پہلی صف کا نمازی، ڈوب کر مر جائے، وہ ڈوب کر مر جائے۔ جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، شرم کی بات ہے، ڈوب کر مر جائے، تیری عبادتیں تو چھوڑائیں گی، تیری حرکت کیسی ہے؟ بیوی سے شادی کی اور اس کو طلاق بھی نہیں دی، چھوڑ دیا، 8 سال ہو گئے خاوند اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا، بہنوں نے چھوڑ دیا کہ تو منحوس ہے، اس عورت کو لڑکی ہے، 1-2 بچے ہیں اس کے، چھوڑ دیا اسے، طلاق نہیں دی، لٹکایا ہوا ہے۔ خامن ماشاءاللہ مسجد کی نمازیوں میں اس کا بڑا نام ہے جی، ڈوب کر مر جا کمبخت، جو اگلی بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آخر میں وہ مرتا نہیں، کیا نہ کرتا، اس نے کیا کیا، یہ کیا بغدادی کے بعد جو اسکول ہے، یہ NGOs کا اسکول ہے، DCTO اسکول ہے، کون سا ہے یہ؟ NGO کا ہے۔ عیسائی لوگ فنڈ کرتے ہیں، کافر عیسائی فنڈ کرتے ہیں اسے، اور اسی سے کئی ادارے چل رہے ہیں، جس میں کرن فاؤنڈیشن سب سے بڑا ہے۔ کرن فاؤنڈیشن کے بڑوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، وہ اسی جال میں پھنساتے ہیں ہمیں۔ ہزاروں کی ایسے کتنے بچے ہیں اس علاقے کے جن کو میں جانتا ہوں، کتنے بچے ہیں، کراچی ہاؤس جو اسکول ہے وہاں 70-80 ہزار روپے وہ بھرتے ہیں فاؤنڈیشن سے، ان کا خرچہ جاتا ہے۔
اس عورت کو پتہ نہیں تھا، اس نے بھی اپنے بچے وہاں داخل کیے، اور اس نے کہا کیا کروں، وہ پڑھائی کے لیے پیسے بھی دیتے ہیں اور نصاب بھی دیتے ہیں، ساری فیسلٹیز وہ ہمیں عطا کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اور ہاں یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ اسلامی باتیں نہیں کرتے، ہمارے بچوں کو کچھ اور پڑھاتے ہیں۔ ارے تمہارے بچوں کو کافر بنانے کی محنت کر رہے ہیں، یہ تو دیکھ کا ایک چاول ہے۔ جو میری بہن ایسے اسکول میں گئی جو ہمارے مسلمان بچوں کو کافر بنانے کی محنت کر رہی ہے، قصور کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے والوں کا سب سے بڑا قصور ہے کہ تم روشن کے وہ بوریاں بھرتے ہو 5,000 6,000 کی، تم احسان جتلاتے ہو، کیوں ایسا کام نہیں کرتے ہو؟ تم تقسیم کر لو نا کام، علاقے کی بیواؤں کو لیے ڈھونڈو نا، ان کے گھروں کی تلاشی لو نا، ان کا حال احوال لو نا۔ اور ہمارے مفتیان کرام فرماتے ہیں، میں حوالہ دے سکتا ہوں آپ کو کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، پیسہ میں نے دیا، حضرت یہ 10 لاکھ لے لو، یہ 15 لاکھ لے لو، یہ 20 لاکھ لے لو، اپنے علاقے میں تقسیم کر دینا، خود ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ ارے مال کمانے کے لیے نہ تجھے رات کی فکر ہوتی ہے، نہ تجھے دن کی فکر ہوتی ہے، پسینے کی فکر نہیں ہوتی، گرمی کی فکر نہیں ہوتی، تو مال کے چکر میں گھومتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کا ثواب اس وقت حاصل ہوگا جب خود تو نکل اور لوگوں کے گھر کے احوال لے، غریبوں کے حوال لے، تب تجھے پتا چلے گا، ثواب کا نور تمہیں ملے گا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنے وکیلوں کو مت بھیجو، ہو سکتا ہے وہ فراڈ کرے تمہارے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ ڈنڈی مارے تمہارے ساتھ۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، اس بہن نے درد دل کے ساتھ کہا کیا کریں، اتنا عرصہ ہو گیا ہمارا خاوند اپنے بچوں کو پوچھتا نہیں، مجھے پوچھتا نہیں ہے، وہ تو میرا بچہ میری اولاد این جی اوز کے پاس، اس بیچاری کو تو پتہ نہیں این جی اوز، وہ تو ہم نے جب معلوم کیا تو میں نے تکبر نہیں، اللہ کی قسم تکبر نہیں، آپ اس کو تکبر مت سمجھنا، اپنی بہن کی مدد کے لیے جو مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ نیت کی کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کو مدرسہ خلفائے راشدین میں داخل میں کرواؤں گا، ماہانہ فیس کی ترتیب میں بنواؤں گا انشاءاللہ، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر نہیں، انشاءاللہ اپنے بازوؤں پر انشاءاللہ کریں گے یہ کام۔ میرے محترم، ان زکوٰۃ دینے والوں کے لیے رونے کا مقام ہے۔ تمہارے علاقے کی بہن، تمہارے علاقے کی ماں، تمہارے علاقے کی بچوں کی ماں، وہ جا رہی ہے غیر مسلموں کے اسکول میں اپنے بچوں کو داخل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس کے گھر میں پیسے نہیں ہیں۔ ہم خوش ہیں جی، راشن دے دیا، ماشاءاللہ مزہ آ گیا، آج تو جبرائیل امین بھی خوش ہوں گے، غزوہ بدر کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، سارے خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ حضرت جی نے لاکھوں کا راشن تقسیم کر دیا۔ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا، درد دل رکھتے ہو تو اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا تمہارے علاقے کی عورت، یہ تو ایک عورت ہمارے سامنے آئی ہے، تمہارے علاقے کی کئی عورتیں این جی اوز کے پاس گئی تھیں، تمہارے علاقے کے بچے وہاں داخل ہوئے، کل کو یہی بچے جب مرتد بنیں گے نا اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں گے، ان کو خاتم النبیین کا نام بھی نہیں آئے گا، ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہاں ان کو ڈانس سکھایا، وہاں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا خدا ہونا سکھایا، وہاں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہونا سکھایا۔ اس لیے میرے محترم آپ سے گزارش ہے اللہ کے واسطے، کچھ مخیر حضرات مل جائیں، آپ سے درخواست ہے کچھ مخیر حضرات مل جائیں، اپنی زکاتوں کو ایک جگہ اکٹھی کریں، پھر تھوڑا سا اپنے ساتھیوں کو لیں، اور اس میں یہ نہ ہو کہ یہ آج کھل کر بات عرض کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ بھائی یہ ہماری ذہن والا ہے، یہ ہمارے ذہن والا نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ جماعت میں جانے والا ہے، یہ جانے والا نہیں ہے، یہ مسجد میں بیٹھنے والا ہے، یہ مسجد میں بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ ذہن رہا تو اس کا مطلب آپ مفاد پرست ہو، آپ خدا کی عبادت بھی مفاد پرستی کے لیے کر رہے ہو۔ لیکن اگر یہ جذبہ ہو، ارے کوئی بھی ہو میری بہن ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہے، میرے نبی نے فرمایا جو بیوہ کی خدمت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میں تو اس لیے کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی، پھر ٹھیک ہے۔ ارے بھائی کوئی محنت کرو گے یار، یہ آپ کے سامنے حال، کوئی محنت کرو، اپنے جماعتوں والے محنت کرے، جماعت سے بڑے 4-5 جماعتیں وہ محنت کریں، اکٹھے ہو جائیں، سر جوڑ کر بیٹھ لیں۔ اگر اس علاقے کا ایک بچہ بھی مرتد والا ذہن بنایا، ان مخیر حضرات کی کل قیامت کی دن خیر نہیں ہوگی، گریبان ان کا ہوگا، ہاتھ محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ یہ سن لیں، ڈینگے نہ مارے انسان زیادہ۔ اور دوسری بات، ہمارے مسلمان بھائیوں نے صحیح زکوٰۃ دینا، اصل زکوٰۃ اجتماعی طور پر دینا ہوتی ہے، انفرادی پر تو بحث علماء تحقیق کر لیں۔ اور بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ ایسوں کی زکوٰۃ ادا ہوتی بھی کہ نہیں ہوتی، انہوں نے باقاعدہ اس پر بحثیں کی ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس بات کو چھیڑوں، تو
اصل اجتماعی طور پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے. اور ہمارے مسلمان فنکشن کرا لو ان سے, فنکشن میں شرابیں پلا لو ان سے, یہ کام تو خوب کریں گے. وہ جہاں پیسے دینے کا وقت آیا, ارے کیا کریں بھائی. میرے محترم اگلی بات عرض کر رہا ہوں, آپ حضرات کو پتہ ہوگی لیکن ممبر کے ذریعے سے عرض کر رہا ہوں, جے ڈی سی کم بخت, جے ڈی سی والا نبی علیہ السلام کے صحابہ کا دشمن, جے ڈی سی والا میری امی عائشہ کا دشمن, جے ڈی سی والا صحابہ پر بھونکنے والا آپ کی لیاری میں اس کے منحوس قدم آ چکے ہیں. یہ معصومین ہسپتال کے پاس گورنمنٹ کا, آپ کے میرے پیسوں کا ادارہ, اسے ان کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ فری ڈائلائسس کروائے گا. اس میں بنیادی قصور ہمارے مسلمان مخیر مالدار حضرات کا ہے. یہ کام تو آپ کے کرنے کا تھا. بیت السلام والے ماشاءاللہ دیکھیں مچھر کالونی میں روز کی بنیاد پر, صرف رمضان میں تارے نہیں دکھانا. میری باتیں کڑوی ہیں نا, دل سے کہہ رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا. بیت السلام والے مولانا عبدالستار صاحب, یہ مچھر کا جو علاقہ ہے وہاں کے علماء سے آج کل کانٹیکٹ میں ہوں, رابطے میں ہوں. یہاں غربت زیادہ, این جی او بھی یہاں بہت محنت کر رہی ہے. باقاعدہ مولانا عبدالستار صاحب کے ادارے سے روزانہ کی بنیاد پر پکی ہوئی روٹیاں, سالن, یہاں تک کہ اچار ان کے گھروں میں پہنچایا جاتا ہے. بلاتے نہیں, آؤ جی کھڑے ہو جاؤ لائنوں پر, ہم آپ کو دیں گے. خدا کی قسم خون جلتا ہے, خون. اگر آپ نے راشن کسی کو دینا ہے نا تو تھیلے تیار کریں, جیسے کہ یہ امتیاز والوں کے تھیلے ہو گئے, جے مارٹ والے کے تھیلے ہو گئے, تو تاکہ اور ان میں ڈال کے دیں. اگر وہ جائیں تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ راشن یہ زکوٰۃ والا لے کر جا رہا ہے, لوگ سمجھے شاپنگ کر کے جا رہا ہے, تو وہ سینہ تان کر کے چلے گا. مزہ بھی تو آئے نا ایسا. لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہے ذلیل کرنا ہے غریب کو, اور ایسا ذلیل کرنا کہ یاد رکھے ذلیل یا غریب. وہ باقاعدہ گھر تک روٹی, سالن, اچار تک دیتے ہیں, کام کر رہے پورے سال کا. اس لیے ہم بھی یہ رونا روتے ہیں, زکوٰۃ صرف رمضان میں نہیں نکالنا چاہیے. غریب صرف رمضان میں بیمار نہیں ہوتا, غریب صرف راشن کی ضرورت اس کو رمضان میں, یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے. آپ مسئلہ پوچھ لیں, یہ ہمارے بھائی ناراض نہ ہو جائیں, وقت لیتا ہوں میں, لیکن مسئلہ عرض کر دوں. ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے رجب کے مہینے میں, اور وہ رمضان کا انتظار کر رہا ہے, تو بیچ میں کتنے مہینے کھا گیا؟ رجب کھا گیا, شعبان کھا گیا, رمضان میں دے رہا, 2 مہینے کھا رہا ہے. کچھ عرصے بعد اس کے اوپر 1 سال کی اضافی زکوٰۃ ہے, دے نہیں رہا. یہ بس کہتا میں نے رمضان کی رکھا ہوا ہے. اس طرح کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جن پر سالوں کی زکوٰۃ بنی ہوئی, اور وہ سالے صرف رمضان میں دیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. ہمارے ساتھی نادانی کا کام کر رہے ہیں. زکوٰۃ کوئی کھیل کود نہیں ہے, نماز کوئی کھیل کود نہیں. ذرا کمر میں تکلیف تو چلو بھائی کرسی حاضر ہے, جو ہے بیمار اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. اتنا مقدس دین اسلام کا رکن رکین ہے, اس کو معمولی سمجھنے والوں کو اللہ معمولی بنا دے گا دنیا کی نگاہ میں. اس لیے میرے محترم یہ مسائل ہیں زکوٰۃ کے, اور الحمدللہ عصر کے بعد وہ مسائل ذکر کی جاتے تھوڑے تھوڑے. آپ تو یہ جے ڈی سی والا یہاں آگے ڈائلائسس کے لیے آپ سے زکوٰۃ لے گا, اور یہ کمبخت بدبخت شیعہ یہ تو زکوٰۃ کے منکر ہیں. جو انسان پورے قرآن کو نہیں مانتا, پورے قرآن میں زکوٰۃ بھی تو ہے, پورے قرآن میں جہاد بھی تو ہے, پورے قرآن میں تبلیغ بھی تو ہے, پورے قرآن میں میرے محمد کا نام, میرے محمد کے صحابہ کی صفات بھی تو ہیں. جو انسان پورا قرآن نہیں مانتا وہ زکوٰۃ مانے گا؟ اور ہمارے مسلمان, ایک انٹرویو دے رہا تھا, میں جو ہے نا وہ سنار ہوں, گبول صاحب کا دوست ہوں, میں سنار ہوں, میں دبئی میں رہتا ہوں, اور میں ان کے ساتھ تعاون کروں گا. تیرے تعاون پر لعنت ہو. ارے تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں؟ اس کی آڑ میں یہ ہمارے بھائیوں کی ذہن سازی کریں گے, اس کی آڑ میں وہ صحابہ کا دشمن بنائیں گے. آپ کا پاک پیسہ ناپاک کاموں میں استعمال کریں گے. آپ کا پاک پیسہ لے کر ایرانی ملیشیا کو دیا جائے گا. ایرانی ملیشیا باقاعدہ ٹریننگ کر کے شام کے بچوں پر بم برسائے گی. جتنے پیسے آپ نے ان کو دیے ہیں, اور شامی بچے شہید ہوئے, خدا کی قسم یہ صحابہ کی اولادیں ہیں. دینے والوں کے گریبان ہوں گے, اور ان کا گریبان پکڑنے والا خالد ابن ولید ہوگا. ان کا گریبان پکڑنے والا میرے نبی کا صحابی ہوگا کہ تم نے ہمارے شہید بچوں کے خون سے اپنے ہاتھ ایسے رنگے کہ ان بدبختوں کو تم نے پاکستان میں پیسے دیے. انہوں نے وہ پیسہ تھوڑا سا پاکستان والوں کو دیا, اکثر پیسہ لے کر ایرانی ملیشیا کی ٹریننگ بھی دیا, اور وہاں سے پھر انہوں نے وہ ہمارے بچوں کو شہید کیا. آج تمہاری عبادت ہے, تمہارے منہ پر میرا اللہ مارے گا. کہاں کی کہاں سوچ ہے بھائی.
یہ ایسے کم بخت ہیں. اور ہمیں ابھی کوئی غم نہیں مرنے کا بھائی. موت آئے گی وقت پر. آئے تو صحابہ کی حرمت پر موت آئے, آئے تو دفاع صحابہ پر موت آئے, آئے تو نبی کی ختم نبوت پر موت آئے. یہ بزدلوں والی موت نہ ہم نے مانگی ہے نہ انشاءاللہ ہم مانگیں گے. اس لیے ختم نبوت والوں کو دیں, مدارس کے طلبہ کو دیں. یہ حکومت یہ والی بھی کمبخت حکومت تنگ کر رہی ہے مدارس کے طلبہ کو بہت زیادہ. ان کا تعاون کریں. کل آپ کو اچھے علماء دیں گے, زکوٰۃ کے مسائل آپ کو بتائیں گے, تجارت کے مسائل آپ کو بتائیں گے, حرام حلال کے مسائل آپ کو بتائیں گے, نماز کے مسائل آپ کو بتائیں گے. یہ علماء کی کھیپ تیار ہوگی بھائی. کریں گے کوشش بھائی. یہ کڑوی گولیاں ہضم ہو گئی ہیں, ہو گئی ہے نا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یہ JDC والے کمبخت کو کون کون پیسے دے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھائے, میں اس کا ہاتھ کاٹوں. میں سارے کے سارے ماشاءاللہ صحابہ. وہ کہہ رہے میں دوں گا. او نہیں دینا, وہ خدا کا بندہ, او نہیں دینا, بولو نہیں دوں گا. ہاں, یہ سندھیوں کا سٹائل بڑا زبردست ہے. یہ عاجز لوگ ہوتے ہیں, ان کا یہ سٹائل بڑا اچھا ہے. لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم چھوٹے لوگ ہیں, ہمارے سامنے نہ کریں. اللہ آپ کو بہت اونچا مقام دے. کیا نام ہے آپ کا؟ اطہر اختر. پشتوں والا اختر عید ہوتی ہے. یہ تو ہماری عید ہے کہ اس نے ماشاءاللہ جو ہے نا آج اعلان کر دیا نہیں دوں گا اس کو. اللہ خوشیاں عطا فرمائے. تو بھائی زکوٰۃ کے مسائل علماء سے پوچھ کر, اللہ کا واسطے میں پھر عرض کرتا ہوں, پوچھ کر. اور اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے بچوں کی کوئی کفالت لینے والا, یہ تو ایک مثال ہے. پتہ نہیں کتنی ایسی عورتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاقے کی طرف, اپنے صوبے کی طرف, اپنے ملک کی طرف, کل جہاں کی طرف سنجیدگی سے غور کرنے والا بنائے.